آڈیو کلپ نمبر 30، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 89 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ مصدقن، تصدیق کرنے والی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئی۔ ما عرفو، جانا پہچانا نبی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔